بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یورپین کونسل آف ریسرچ اینڈ فتویٰ، جن کے فتاوی میں ان نشستوں کے اندر بیان کر رہا ہوں، ان میں سے ایک فتویٰ ہے ابارشن کے بارے میں۔ بطیری خواتین یہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا ہم جنین کو، بچے کو ابارٹ کر سکتے ہیں، اسقاط کرا سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ عبداللہ ابن مسعود کی حدیث کے مطابق یجمع لأحدکم خلقہ نطفۃ 40 یوما، وہ حدیث جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب حمل ہوتا ہے تو پہلے 40 دن نطفے ہی کے ہیں، لیکن اس سے اگلے 40 دن میں وہ جو نطفہ ہے وہ علقہ بن جاتا ہے، ایک جمع و خون ایسی شکل بن جاتی ہے۔ اس کے بعد اگلے 40 دن میں وہ مضغہ بن جاتا ہے، یعنی گوشت کا پورا لوتھڑا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو 40 اور پھر 40 دن، پھر 40 دن، یعنی 120 دن کا جو وقفہ ہے، اس کے بعد اس جسم کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو دیکھنا ہوگا کہ یہ 3 مرحلے ہیں۔ ایک پہلے 40 دن کا مرحلہ ہے جس میں ابھی صرف نطفے کی شکل میں ہے، لیکن اس کے بعد وہ نطفہ بدل کے اب انسانی جسم بنتا جا رہا ہے۔ پہلے وہ خون کا لوتھڑا بنا ہے، اس کے بعد پھر ایک جسم کی شکل اختیار کر گیا ہے، اس کے بعد پھر اس کے اندر روح پھونکی جا رہی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ جب روح پھونک دی جاتی ہے تب تو وہ ایک زندہ انسان ہے، اور اس وجہ سے اس کو ابارٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک زندہ انسان کو قتل کر رہے ہیں، اور یہ قتل کرنا، انسانی نفس کا قتل کرنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ایسی صورت میں جب کہ نفخ روح ہو جائے تب ابارٹ کرانا یہ تو سرے سے ناجائز ہے، سرے سے ناجائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ جس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ اگر اطباء اس بات کے اوپر متفق ہوں، ایک ڈاکٹر نہیں، 2 ڈاکٹر، 3 ڈاکٹر تو اس بات پر متفق ہوں کہ اگر یہ بچہ رہا پیٹ کے اندر تو ماں کی جان کو سخت خطرہ لاحق ہے، ہو سکتا ہے کہ ماں کی وفات ہو جائے۔ اس حد تک اگر متفق ہو جائیں ڈاکٹرز تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ اب اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں ان کو دیکھ لیں۔ جو سب سے پہلا 40 دن کا، جب کہ ابھی نطفہ ہی ہے، انسانی خلقت میں وہ تبدیل نہیں ہوا ہے، تو ایسی صورت میں کیا اس وقت ضائع کیا جا سکتا ہے حمل کو؟ اس میں اس بات کو دیکھا جا سکتا ہے کہ اگر عورت بار بار حاملہ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک بچہ اور موجود ہے جو کہ دودھ بھی پی رہا ہے، اس قسم کے اگر واقعات ہیں اس خاندان کے اندر، تو ایسی صورت میں اس کی گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ وہ اس لیے کہ ابھی یہ صرف نطفے کی شکل میں، لیکن جو ہی نطفے سے وہ علقہ بن جاتا ہے، گوشت کا لوثڑا بن جاتا ہے، یعنی 40 دن پورے ہو گئے، تو 40 دن پورے ہونے کے بعد نفخ روح تک ابھی 80 دن باقی ہیں۔ تو ان 80 دنوں کے اندر پھر وہی مسئلہ آ جاتا ہے کہ ایک بچے کی خلقت ابھی بن رہی ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک بیج آپ نے زمین میں ڈالا، اب وہ پودا بننا شروع ہو گیا۔ تو اگر آپ بیج کو شروع ہی میں ضائع کر دیں گے تو بیج میں اس بات کی صلاحیت تھی کہ وہ درخت بنے، لیکن آپ نے یہ درخت بننے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے جو چیز ابھی نطفے کی شکل میں ہے اس میں اس بات کی طاقت تھی کہ وہ انسان بنے، اور اگر آپ 40 دن کے بعد اسے ضائع کر دیتے ہیں تو گویا آپ ایک انسان کو، ایک شخص کو جو کہ ابھی علقہ کی حالت میں ہے، اس کو آپ انسان بننے سے، زندہ رہنے سے روک رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا گھمبیر مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے فقہا یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ واقعی اس عورت کی جان کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اصل چیز ہے جان کے خطرے کا خوف۔ وہ اس لیے کہ ماں ہے اور ابھی وہ بچہ پورے طریقے سے بچہ نہیں بنا ہے، اور
ڈاکٹرز یہ اس بات پر متفق ہیں کہ ماں کی جان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یا بچہ اس طریقے سے پیدا ہوگا کہ وہ مشینوں کے اوپر اپنی زندگی گزارنے کے اوپر مجبور ہوگا، یعنی وہ اپنی طبعی زندگی نہیں گزار سکے گا، بلکہ پیدا ہونے کے بعد ساری کی ساری زندگی اس کی مشینوں کے اوپر گزرے گی۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو تب پھر یہ معاملہ بڑا سنجیدہ ہو جاتا ہے، اور ایسی صورت میں بعض علماء کا، فقہاء کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر وہ اس بات پر اتفاق کریں تو پھر اسقاط کرایا جا سکتا ہے، ورنہ اس سے بچنا چاہیے۔ بہت سارے بچے جو کہ ناقص الاعضاء پیدا ہوتے ہیں، کمزور پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک دفعہ پیدا ہونے کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں، مشکل ہوتی ہے، تکالیف آتی ہیں، لیکن وہ اپنی زندگی گزار لیتے ہیں۔ ایسے بچوں کے والدین کو صبر سے کام لینا چاہیے، جس طریقے سے وہ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں، ان کا بچہ بھی پیدا ہوا ہے، تو وہ اس کی جان کو کیسے لے سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔